گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کرنا ہے، اسے کس طرح اپنا غلام بنانا ہے. تو میرے بھائی ہم نیشن اولاد ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ادارے تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. اور اپنی ان کی حالت دیکھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی عمران خان کی چانسز ہیں؟ پبلک آپ کو لگتی ہے خان کے ساتھ ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب بالکل جیت جائیں گے. ہاں بالکل. 2018 میں تو ان کو بنایا گیا نا، لیکن اب حقیقت بات ہے جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت پاپولر تھے، اگرچہ فوج نے ان کو بنایا تھا، لیکن عوامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں راشداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کا اعلان نہیں ہوا بلکہ شریف خاندان کے پھانسی لگانے کا اعلان ہوا ہے. جناب، یوں لگ رہا ہے کہ ان کی موت کا اعلان کیا ہے، نہ کہ الیکشن کا. یوں چیخ رہے ہیں جیسے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہو، جیسے ان کا سب کچھ لٹ رہا ہو. قراردادیں پیش ہو رہی ہیں اس فیصلے کے خلاف اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. ناظرین، یہ ہمیشہ سے پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور چلاتے رہیں گے جب تک ان کو کچلا نہیں جائے گا. جب تک کوئی عمران خان جیسا لیڈر تو ہمیں مل گیا، لیکن جب تک قوم اور عوام عمران خان کا ساتھ نہیں دے گے تب تک یوں ہی یہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے اور ملک کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 6 ماہ سے ان کا رویہ اور پی ڈی ایم کی حکومت کا جو اقدامات وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر شخص کو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے کوئی اینکر پرسن ہو، چاہے وہ کوئی ایکٹر ہو یا کوئی بھی سیلیبریٹی ہو یا عام شخص ہو، ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر مختلف مقدمات دائر کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. اگر عوام ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے سڑکوں پہ آتی تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. قتل عام یوں کیا جا رہا ہے جیسے ہم فلسطین میں رہ رہے ہوں، جیسے ہم کشمیر میں رہ رہے ہوں. ناظرین گرامی، ہم آزاد ملک میں تو ہیں، لیکن ہمارے ساتھ رویہ، رد عمل آزاد مملکت اور آزاد ریاست جیسا نہیں ہو رہا. بہرحال مدعے پہ آتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور یہ نون لیگ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے، الیکشن نہ کروانے کے اوپر کیوں زور دے گی. ناظرین، ایک سروے ہوا ہے، سروے آف پنجاب الیکشن. لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. لاہور سے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دوہری اکثریت حاصل کی ہے، اور نہ صرف دوہری اکثریت حاصل کی ہے بلکہ ہمیشہ واضح فتح اور کامیابی حاصل کی ہے. لیکن اس دفعہ ان کا یہ بھی خواب چکنا چور ہو گیا ہے. میں آپ کو سروے دکھاتا ہوں. لاہور ڈویژن کی جو پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل 52 سیٹ ہے، جس میں ننکانہ صاحب کی 4 ہیں، شیخو پورہ کی 9، لاہور کی 30 اور قصور کی 9. ٹوٹل 52 سیٹوں میں سے 36 سیٹیں پی ٹی آئی کے نام ہیں، جبکہ 16 سیٹوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو برتری رہی. پاکستان پیپل پارٹی، انڈیپینڈنٹ اور ادر جو باقی جماعتوں کے ہیں ان کے حصے میں 0 سیٹ آئی. اس کے بعد ناظرین دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں جو ہیں 30 میں سے 25 پی ٹی آئی کی، 1 پی ایم ایل کی اور باقی 0-0. اس کے بعد ملتان ڈویژن میں سے 34 میں سے 29 پی ٹی آئی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں 3 سیٹیں آئیں. اس کے بعد گجرانوالہ گجرات میں 44 میں سے 31 پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حصے میں 13 سیٹیں آئیں. اس کے بعد سرگودا کی بات کریں تو 21 میں سے 17 سیٹیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آئی. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں 3 اور آزاد کے حصے میں 1، باقی 0-0. اس کے علاوہ باقی بھی مختلف، جہاں بھی ہم جس ضلع جس تحصیل کی بھی بات کریں تو پنجاب کے ہر ضلع میں سے پی ٹی آئی کو دوہری اکثریت حاصل ہوئی ہے. اور لاہور، خاص کر لاہور جو کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اس میں واضح دوہری اکثریت حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے، جس کی وجہ سے یہ چیخ رہے ہیں الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. اس کے بعد بات کر رہے تھے ناظرین، حال ہی میں مرزا محمد انجینئر جو مذہبی اسکالر ہیں اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا. کوئی مذہبی ایشو بنا کر اس کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا.
ناظرین میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا، میں کوئی مذہبی اسکالر یا عالم نہیں ہوں۔ مختلف علماء کے ان کے ساتھ اختلافات تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 3 سال سے جب علماء کرام اور مذہبی اسکالر ان کے خلاف تھے تو تب ان کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ یہ 5 سال کے بعد یوں ہی مرزا محمد انجینئر نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی، فوراً ہی ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ اور یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ 3 وہ واحد جماعتیں ہیں جو 70 سال سے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ملک کو اپنے مطابق چلانے چاہ رہے ہیں، ملک کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ فرعونیت ہو، ہماری یہاں پہ حکمرانی ہو، ہمارے علاوہ کوئی کسی کا خلاف ہمارے بات نہ کرے اور کسی کی نہ چلے۔ لیکن اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب عوام جاگ اٹھے ہیں۔ آپ کتنے لوگوں کو یوں کچلیں گے؟ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صرف 1% لوگ تھے جو ان کے خلاف بات کرتے تھے، ان کی پالیسیز کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن اب 99% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اب گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو برباد کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 70 سال سے یہ ملک کا خون چوس ہیں، ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا محمد انجینئر کے خلاف کس وجہ سے مقدمات درج ہوئے، انہوں نے کیا کہا، سنیں ذرا۔ یہ ناظرین آپ نے سنا، آپ نے اصل بات، مدعا جو بھی بنایا جا رہا ہو، وجہ جو بھی بنائی گئی ہو، لیکن اصل بات جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے وہ یہ بات ہے۔ وہ اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطابق ہی ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، ہم جیسے چلیں، ہم جیسے چاہیں اس ملک کو چلائیں، ہم جیسے چاہیں اس ملک کو کھائیں، ہم جیسے چاہیں اس ملک میں اپنی منمانی کریں۔ لیکن اب عوام جاگ اٹھی ہے، عمران خان نے اس عوام کو، اس قوم کو اٹھا دیا ہے۔ اب یہ آپ کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، چاہے آپ اشرف شریف کی طرح آواز کو دبا دیں۔ آپ ایک اشرف شریف کی آواز کو دبائیں گے تو لاکھوں اشرف شریف آپ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اٹھیں گے۔ یہ میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم رہے گا۔ آپ جتنا مرضی اس ملک کو کھوکھلا کر دیں، یہ ملک تباہ نہیں ہوگا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ نے، میں واضح کہتا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ نون لیگ نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے۔ لیکن اب قوم کو متحد ہونا پڑے گا، ان کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، اس ملک کی بربادی کے ذمہ داران کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ والسلام۔ یہ کوشش میں لگے ہوں کہ پرائم منسٹر کی سیٹ کس طرح کھینچنی ہے، اسے کس طرح گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کرنا ہے، اسے کس طرح اپنا غلام بنانا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نیشن اولاد ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ادارے تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے۔ اور اپنی ان کی حالت دیکھیں، جوڈیشری پہ برا وقت آیا، کالے کوٹ والے نکلے، انہوں نے اپنا چیف جسٹس بحال کروا لیا، کروایا نا؟ کروایا۔ اچھا، آرمی پہ جب برا وقت آتا ہے، یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں، مشرف کو بچا لیا نا، لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی، چاہے وہ چیف نواز شریف ہو، چاہے وہ چیف عمران خان ہو، ہم اپنا چیف نہیں بچا سکتے، ٹھیک ہے؟ لہذا اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب یہ نواز شریف عمران خان سے اوپر اٹھ کے نا، یہ آج تاریخ کا وہ ایک موڑ آیا جس میں نیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے اس وقت کسی ریاستی ادارے کا ساتھ دیا اور پولیٹیشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ شاید کئی آپ کو ڈیکیز تک یہ موقع نہ ملے۔ اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں، جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اب جو ہے نا عوام ان کے بالکل خلاف ہو چکی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو نیشن کے ساتھ۔ اور یہ کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ کریڈٹ میں سب کو تھوڑا تھوڑا دوں گا، اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ عمران خان صاحب نے سب کچھ اپنے لیے کیا، لیکن ظاہر ہے اس شر میں سے بھی خیر نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات بعض کو بعض سے ٹکروا دیتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لیے کیا، جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ کیوں ڈان لیگ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کیا تھا؟ کوئی غلط بات کی تھی؟ اسی ڈان لیگ کو اسی آرمی چیف نے بعد میں FATF کی وجہ سے اپنی پالیسی ڈکلیئر کیا، اس کے اوپر ہم نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا۔ اس پرائم منسٹر نے بھی اعلی کار بنتے ہوئے ان کا
اپنے وزیروں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا تھا؟ وہاں ڈٹنا چاہیے تھا, نہیں فارغ کرنا چاہیے تھا. اس طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی اس کو ہٹا کے یہ لگاؤ تو ان کو ڈٹنا چاہیے تھا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو سیک کر دوں گا, مجھے کسی نے اس قسم کا مشورہ دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ان لوگوں کے بھاشن سنیں, اور مجھے تو خطرہ ہے یہ دوبارہ بھی حکومت میں آئے نا, یہ پھر اپنے مفادات کے اسیر ہو جائیں گے. حقیقت بات ہے, مجھے تو مطلب شک لگتا ہے کہ شاید یہ دوبارہ اسی طرح ان کو بینیفٹ جب ملتے ہیں نا, یہ میٹھی نیند سو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی عمران خان کی چانسز ہیں؟ پبلک آپ کو لگتی ہے خان کے ساتھ ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب بالکل جیت جائیں گے. ہاں بالکل. 2018 میں تو ان کو بنایا گیا نا, لیکن اب حقیقت بات ہے جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت پاپولر تھے, اگرچہ فوج نے ان کو بنایا تھا لیکن عوامی لیڈر تو بنے تھے, اس طرح عمران خان صاحب اب عوامی لیڈر ہیں. اور اس میں نون لیگ کو برا نہیں ماننا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی فوج نے عوامی لیڈر بنایا تھا. اگر عمران خان صاحب کو فوج نے عوامی لیڈر بنایا تو یہ کہنا جی اس سال میں تو اس کی 1 سیٹ تھی, تو نواز شریف صاحب کو بھی تو اوپر وہ لے کے آئے تھے نا, تو عمران خان بھی اس طریقے سے برابر ہو گئے صاحب. اور پی ٹی اے والوں کو بھی عمران خان کو نواز شریف سے کوئی بڑا ولی اللہ نہیں مان لینا چاہیے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے یہ حکومت حاصل کی ہے. بہرحال اب پریکٹیکلی اس وقت عمران خان صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ جو کوڑا کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جس محب الوطن کو چاہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیں, اس کو جس طریقے سے چاہیں بدنام کر دیں, آج وہ کوڑا جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں ہے. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن وہ غدار وطن ہوگا. یہ کسی کو بات بری لگے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, اور اس کا حل کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو راستے سے ہٹا دیں, یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو اگر یہ راستے سے ہٹایا جاتا ہے کسی بھی یعنی اسیسینیشن کے ذریعے یا کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر کے, تو یہ ملک کے حالات اور بگڑیں گے. یعنی اگر کسی کو پہلے وام بھی تھا نا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, انہیں یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, پولیٹیکل لیڈرز کسی بھی نیشن میں نعمت ہوتے ہیں, ان کے ایک اشاروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن 22ویں گریڈ کا آفیسر, چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ہاں ایک بار ریٹائر ہو کے آئے نا, اب باجوہ صاحب مجھے کہیں سے کونسلر بن کے بتائیں, فیاض امیر صاحب مجھے کونسلر بن کے بتائیں. ہاں عمران خان کا نام یوز کر کے وہ کوئی بلے کے اوپر ٹکٹ کر لیں گے, اپنے ذرا نام سے کھڑے ہو کے تو ووٹ لے کے بتائیں, کوئی نہیں. تو لہذا پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا جی, یہ کسی نیشن کے لیے نعمت ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیو چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے, اور جو یہ تماشے ہیں نا ان کو بند کرنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. میرے خیال میں یہاں ایڈ کروں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل, جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, تو آئین میں یہ لکھا ہے نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کروانے چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جب یہ اڑتا ہوا تیر آپ بغل میں لے رہے تھے اپریل کے اندر 2022 کے اندر, اس وقت نہیں تھا پتا کہ ہم اس طرح ان پاپولر ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جو کچھ IMF والے وہ سارے کارنامے کیے تھے, دیکھیں عمران خان صاحب کتنے چلاک سیاستدان ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ حضرت آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے, آٹا چوری چینی چوری آپ کے ناک کے نیچے. اس نے ایسا پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ کبھی حکومت میں رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی سب کچھ نواز شریف نے خراب کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ